من المنتجبین۔ شروع کرتا ہوں میں نام خدا سے، بنام پنجتن اہل کسا سے۔ بڑھا کر حوصلہ دکھلا بشارت، صدائے آ گئی عرش اولا سے۔ بشارت وقت کافی آ چکا ہے، شروع کر دو بزرگوں کی دعا سے۔ بین قومی قرآن و حدیث مقابلے جات کی دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ نشست بھی تلاوت کلام مجید سے اس کا آغاز ہوگا اور دعائیہ کلمات سے اختتام پذیر ہوگا۔ نزد له
اب میں اس نشست کے ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، ڈین فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، علامہ اقبال یونیورسٹی سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جامعۃ الکوثر کے منتظمین کا اور اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے آج کی اس عظیم الشان مجلس میں مجھ جیسے طالب علم کو یہاں آنے کا اور اپنی طالب علمانہ گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ مجھ سے پہلے بڑی اچھی مفید گفتگویں ہوئیں، پیر صاحب تشریف لائے اور حضرت تشریف لائے۔ انہوں نے بڑی جامع اور معنی گفتگو کی، اور تقریباً وہی چیزیں جو میں اپنے بھی بیٹھے بیٹھے کچھ چیزیں میں نوٹ کر رہا تھا، تو وہی چیزیں انہوں نے بیان کی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انہی باتوں کو اپنے الفاظ میں ذکر کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے یہاں آ کے آج اس لیے بھی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ 1-2 سال پہلے ہمارے ہاں یونیورسٹی میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ریسرچ کے پروگرام ہوتے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے، اور اس میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ نچلی سطح پہ تو بہت ایک فراخ دلی سے داخلے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے داخلے بڑے محدود ہوتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے 2 سال پہلے کی شاید بات ہے کہ کوئی 1000 کے قریب درخواستیں موصول ہوئیں، جس میں سے ہم نے 20 لوگوں کا انتخاب کیا، اور ان 20 میں سے 2 جو تھے وہ اس ادارے سے وابستہ حضرات تھے، یہاں کے فارغ التحصیل نوجوان تھے، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ پرفارمنس دی، اور اس وقت سے میری خواہش تھی کہ میں اس ادارے میں آؤں، اور ان کا بھی ارادہ تھا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے آج یہ موقع نصیب ہوا۔ تو میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کے درمیان آج موجود ہوں۔ مجھ سے پہلے حضرت نے جو ذکر کیا، جو اہم بات ذکر کی، میں اسی کی تھوڑی سی توضیح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ امت مسلمہ کی وحدت کے لیے جو بنیادی اساس ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ یہ 2 بنیادی اساس ہیں، اور حدیث ثقلین کا بھی حوالہ دیا، اور ایک اور حدیث ہے، ترکت فیکم امرین، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ ان 2 چیزوں کا تمسک اختیار کریں گے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ حدیث مختلف الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ ایک الفاظ یہ آئے کہ کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ کچھ روایات میں آیا کہ جی کتاب اللہ و عطرتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری جو آل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی حفاظت اور سنت نبوی کے جو اولین اور مستند ترین شارح ہیں وہ اہل بیت ہی ہیں۔ جو مستند ترین شرح یا اس کی تشریح اور تعبیر جو ہمیں ملے گی وہ اہل بیت ہی سے ملے گی۔ تو ان دونوں احادیث کے مفاہیم ایک ہی ہیں، اور یہ وحدت امت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں
کہ ہماری وابستگی قرآن مجید سے ہو، سنت رسول سے ہو اور اہل بیت سے ہو۔ یہ ہماری بنیادی اساس ہے جس کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر ایک اہم بات جس کی طرف اشارہ ہوا کہ میرے مخاطب میں آپ سے وضاحت بھی کر لوں کہ جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء و طالبات جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے مخاطب ہیں۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، میرے اصل مخاطب علماء و مشائخ نہیں ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ 2-3 طالب علمانہ نصیحتیں اپنے جو طلباء و طالبات ہیں ان سے کروں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ قرآن مجید اور سنت رسول سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اختلاف امت بھی رحمت ہے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اختلاف جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اختلاف امتی رحمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور قرآن مجید کا ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ تو جو مسئلہ پیدا کرتا ہے وہ اختلاف رائے نہیں، علمی رائے کا اختلاف کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس سے علمی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جو مسائل کی بنا ہے، جس سے سارے مسائل کی جو جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ بدقسمتی سے ادب الاختلاف سے محروم ہے۔ تو ادب الاختلاف کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کا مطالعہ خاص طور پہ ہمارے طلباء و طالبات کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے جہاں تک میرا بس چلتا تھا، میں الحمدللہ پاکستان کی 20 یونیورسٹیوں کے بورڈز کا ممبر ہوں، تو جو BS پروگرامز اس میں میں نے کوشش کی کہ ادب الاختلاف کا ایک پرچہ شامل کیا جائے۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ میں کوئی بڑے اختلافات نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، لیکن ہم ان کو مینیج نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے میں 97، 98، 2000 تک 3 سال میں امریکہ میں رہا، وہاں میں اسٹڈی کے سلسلے میں گیا تھا۔ تو مجھے وہاں پہ ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ بہت سی یونیورسٹیوں میں جب میرا وزٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈسپیوٹ مینجمنٹ کے نام سے پورے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ ڈسپیوٹ ریزولوشن، ڈسپیوٹ مینجمنٹ، اس نام سے کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی، بلکہ پورے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، پورے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں۔ ان پہ ظاہر ہے ہر سال ریسرچز ہو رہی ہیں، PhD کی ڈگریز ہو رہی ہیں، اور یہ جو سنہری روایت جو کسی زمانے میں امت مسلمہ کے پاس یہ روایت موجود تھی، اور ہمارے مجتہدین نے جو یہ روایت آگے پہنچائی، اور بہت ہی اس میں انہوں نے ایک قیمتی اور اصول دیے کہ میری رائے درست ہے، لیکن اس میں احتمال خطا کا موجود ہے، مخالف کی رائے غلط ہے لیکن اس میں احتمال صواب کا ہے۔ یہ ایک سنہری اصول ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہے۔ جو مسائل نصوص سے ثابت ہیں ان چیزوں کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اجتہادی مسائل میں یہ ایک سنہری اصول ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے کہ میری رائے درست ہے لیکن اس میں احتمال خطا کا ہے، اور مخالف کی رائے غلط ہے لیکن اس میں احتمال صواب کا ہے۔ تو یہ ادب الاختلاف کا ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنی رائے کو درست سمجھیں، لیکن یہ بھی سمجھیں کہ ہو سکتا ہے مخالف کی رائے بھی درست ہو۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جو آج امت مسلمہ میں یہ ہمیں کمی ملتی ہے کہ جی یہ اصولوں سے ہم عاری ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک مسائل ہیں جو ہمارے اختلافی ہیں لیکن چل رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، دوسرے مسائل دیکھ لیں، 50 سال اور اتنے عرصے ہو گئے ہیں لیکن یہ مسائل حل نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ادب الاختلاف کی ہم میں کمی ہے، ہم میں ریسرچ ہی نہیں ہے۔ اس شعبے کی کتابیں ہی ہمارے طالب علموں سے پوچھیں کہ کون سی ہیں تو ہیں ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے محققین سے پوچھیں تو ہمارے ہاں یہ شعبہ بہت کم آپ کو ملے گا کہ اس میں کتابیں ملیں گی۔ کچھ کتابیں میں طالب علموں کی
سہولت کے لیے بتاؤں کہ ایک عربی کی کتاب ہے ادب الاختلاف فی الاسلام، ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ ان اسلام، یہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میں تجویز کروں گا کہ اس طرح کی کتابوں کا آپ ضرور مطالعہ رکھیں۔ طالب علموں سے میں 2-3 گزارشات اور کروں گا، خالی 4-5 منٹ ہوں گے انشاءاللہ، میں کنکلوڈ کروں گا 2-3 باتیں۔ قرآن حکیم نے بہت خوبصورت ایک اصول دیا ہے، 3 اصول دیے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 بنیادی اصول ہیں۔ جب آپ دین کی بات پھیلائیں تو ان اصولوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو انہی میں آداب الاختلاف بھی موجود ہے۔ ایک چیز جس کی طرف میں بھول نہ جاؤں، اشارہ دوبارہ کر لوں کہ بہت اہم بات ابھی ہوئی کہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بطور رول ماڈل کے پیش کرے۔ دعوت کی اثر آفرینی میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی گفتار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی دعوت دی تو اس میں سب سے پہلے کیا بات بیان کی؟ اپنا کردار پیش کیا کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو سب نے کیا کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات پر یقیناً اعتبار کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعوت شروع کی۔ اولین دعوت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس میں سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے، دین کے طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی بنیں۔ کردار کا غازی بننا، اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا سب سے اہم بات ہے۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 چیزیں بتائیں، بالحکمہ، کہ جو آپ کا پیغام ہے وہ بیسڈ اپان وزڈم ہو، جو آپ کا میسج ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ریئلسٹک ہو، وہ سالڈ ریزننگ پہ بیسڈ ہو اور تحقیقی ہو۔ لیکن آج بہت سارے جو ہمارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لٹریچر میں وہ چیزیں جو سب سٹینڈرڈ ہیں، جو تحقیقی معیار سے فروتر ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے لٹریچرز میں سے خارج کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ہمارے اختلافات خود ہی رفع ہو جائیں گے۔ بے شمار ہمارے اختلافات کا مبنی ہماری وہ روایات ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو تحقیق کے اصولوں پر پورا نہیں اترتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو قرآن کے ان اصولوں میں ہمیں ملتی ہے کہ جو آپ کا پیغام ہے وہ حقیقت پر اور حکمت پر مبنی ہو۔ دوسری چیز والموعظۃ الحسنہ، آج کی اصطلاح میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پریزنٹیشن بھی بڑی خوبصورت ہو۔ آج کی اصطلاح میں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی بات بڑی اعلیٰ ہو، بڑی وزنی ہو۔ آج امت مسلمہ میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ ہمارا موقف بڑا مضبوط ہے، ہماری باتیں بڑی سالڈ ہیں، لیکن ہماری کیا پریزنٹیشن بھی ایسی ہے کہ ہم اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں؟ شاید ہم اپنے حلقہ اثر یا اپنے طالب علموں یا اپنے مریدین میں تو پیش کر سکتے ہوں اور وہ واہ واہ بھی کر لیں گے، لیکن کیا ہم اپنے موقف کو عالمی سطح پر جو انٹلیکچوئلز ہیں دنیا کے، کیا ہم ان کے سامنے پیش کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں؟ مستشرقین نے اپنے غلط افکار کو اپنی پریزنٹیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ خوبصورت ریپنگ کر دی، جیسے ریپنگ ہوتی ہے نا آج کل کے، اندر ڈبہ تو بڑا خوبصورت بنا دیا لیکن اندر کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اندر کوئی قیمتی چیز رکھیں، اس کے بعد پھر اس کی ریپنگ کریں۔
اس کی پریزنٹیشن بھی خوبصورت ہو۔ تو یہ دو بنیادی اصول ہمیں ملتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور تیسرا سنہری اصول جو ادب الاختلاف کا ہمیں یہاں سے ملتا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، جو اختلافی معاملات ہیں جہاں پہ آپ کی رائے ان کی رائے سے مختلف ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گالم گلوچ شروع کر دیں یا اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کر دیں، اور یہ آوازوں کو بلند کرنا اور گالم گلوچ کرنا پہلی دلیل ہے کہ آپ کا موقف کمزور ہے۔ جیسے آپ نے شاید دیکھا ہو عدالتوں میں جس وکیل کے پاس کوئی صحیح دلائل نہیں ہوتے نا تو وہ بہت شور شرابہ کرتا ہے، لیکن جس کے پاس مضبوط دلائل ہوتے ہیں وہ اپنی حوالہ دے دیتا ہے جی کہ فلاں آئین کی یا قانون کی فلاں شک آپ دیکھ لیں، اور وہ کافی ہوتی ہے بات۔ تو وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ کے لیے بہترین جو لایا عمل ہے وہ دلیل ہے۔ دلیل کے ذریعے آپ علمی اختلاف کو جو ہے اس کو سیٹل کریں۔ یہ تین بنیادی اصول ہیں۔ ہم اپنے طالب علموں سے میری گزارش ہوگی کہ ایک تو یہ کہ ادب الاختلاف کے فن کو خوب اچھی طرح پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن نے جو 1400 سال پہلے ہمیں ادب الاختلاف سے متعارف کرایا اور یہ جو ہمیں تعلیم دی، ہم اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قرآن ہمارے پاس موجود ہے، سنت موجود ہے، اہل بیت کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے السابقون الاولون ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین کا وہ حصہ یا وہ شعبہ جو بالبداہت واضح ہے، جس میں کوئی اختلافی چیزیں نہیں ہیں، اس کو ہم فروغ دیں، اپنے جو اتفاقات ہیں ان کو فروغ دیں، تو انشاءاللہ یہ ایک امت وحدت بنے گی۔ اور جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ کفر کو اور جو طاغوت ہے اس کو امت واحدہ کا خوف ہے، اس کو ہماری عبادات سے کوئی خوف نہیں ہے، اس کو ہماری وحدت کا خوف ہے، اس کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر ہمارے لیے یہ خطرہ ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو طاغوت کی جو قوت ہے وہ تمام کی تمام اس پر خرچ ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر تفرقہ ڈالا جائے، ان کے اندر آپس میں نفرتیں پھیلائی جائیں۔ اور ہم بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو اختلاف رائے ہے اور نفرت، یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہو گئی ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اختلاف رائے آپ ٹھوک بجا کر کریں، لیکن جس سے آپ اختلاف رائے کرتے ہیں اس کی عزت کا، اس کے احترام کا اسی طرح پاس رکھیں جیسے کہ ایک معزز شخصیت کا کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک طالب علمانہ جو درد ہے آپ یہ سمجھ لیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں دوبارہ مبارکباد بھی دیتا ہوں ادارے کے جو سرپرست ہیں، اس کو چلانے والے ہیں کہ اتنی خوبصورت جو تقریب ہے اس کا اہتمام کیا، اور ہر سال اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی، اور جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلا من، اس فقر میں باقی ہے بیبو گدائی۔ آج دل بڑا مطمئن ہوا، حوصلہ بھی بندھا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ جس چیز کو مٹانے کے لیے اغیار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، وہ نور، وہ اساس اور وہ دولت ہمارے ان درویش خانوں میں موجود ہے۔
ہمارا مرکز قرآن کریم ہے، اور ہمارے لیے مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے ارشادات عالیہ ہے، جس سے ہم نے بحیثیت قوم دنیا میں اپنا تعارف ہی نہیں کرانا، بلکہ ہم نے دنیا کو یہ بتانا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو ہماری جو بزرگ مستورات ہوتی تھی، جہاں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوریاں دیتی تھی، وہاں ہمیں کہانیاں سناتی تھی۔ اس عمر میں ہم اس کو محض ایک کہانی کے طور پر سنتے تھے۔ جب ہمارا شعور بیدار ہوا اور ہمیں درک لگی کہ اس کہانی کے پیچھے سبق ہے، پھر اتنے سالوں بعد ہمیں ان کہانیوں سے رہنمائی کا راستہ ملتا ہے۔ دوستان گرامی، مجھے آج حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ شہنشاہ ایران یا جیل خانے میں، تو اس نے بڑے تفاخر اور بڑے متکبرانہ انداز میں کہا کہ کہاں ہے تمہاری فوج؟ تو آپ نے بہت ہی لازوال جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری فوج ابھی جھولے میں جھول رہی ہے۔ اور انقلاب ایران میں آپ دیکھیں، آپ اس کی کھوج لگائیں، انقلاب ایران میں شہید ہونے والا ہر نوجوان جو ہے وہ 22 سال سے کم کرتا ہے۔ حضرت امام خمینی نے اپنی بچوں کی تربیت فرمائی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اغیار آپ کی نماز سے نہیں ڈرتے، آپ کے روزے سے نہیں گھبراتے، آپ کے تہجد سے انہیں کوئی خوف نہیں ہے، آپ کی تسبیح سے انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اغیار اگر گھبراتا ہے تو آپ کے اسلام کے نظام سے گھبراتا ہے۔ پوری دنیا میں طبقاتی سسٹم چل رہا ہے، واحد ایک اسلام ہے جس کے دامن میں مساواتی سسٹم ہے۔ اغیار مساوات سے گھبراتے ہیں۔ آج دنیا میں دین اسلام کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی ایک پوسٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں منتشر کرنے کے لیے ایسی زبانی یا ایسی چبھن والی بات اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تقسیم ہونے کو ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ آپ نے سوشل میڈیا سے تربیت نہیں لینی، آپ نے اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ سے تربیت لینی۔ سوشل میڈیا ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، میں داد دیتا ہوں اپنے ان ثبوتوں کو جو سوشل میڈیا پر اغیار کا بڑی فراست سے اور بڑی صورت سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ماحول کو ہمارا جو اساس ہے اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے مجھے سلیم تابانی ان کا ایک قطع یاد آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فہم تقدیر کی ضرورت ہے، فہم تقدیر کی ضرورت ہے، حسن تدبیر کی ضرورت ہے،
رات کو دن میں ڈھالنے کے لیے عزم شبیر کی ضرورت ہے۔ ہوش سے جب تک کام نہیں لیں گے، جہاں یہی تو فراست ہے کہ جوش کہاں دکھانا ہے اور ہوش کہاں دکھانا ہے، اس کے لیے ہمارا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ۔ میں اپنے بزرگوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہو رہے ہیں، اور میں ان ماں باپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ جو اس بے ہنگم ماحول میں اپنے بچوں کو ان مراکز کی طرف بھیج رہے ہیں جہاں سے اسلام کی اساس کی دولت بانٹی جا رہی ہے، اسلام کے فہم کی دولت بانٹی جا رہی ہے، اسلام کی تربیت کی دولت بانٹی جا رہی ہے۔ وگرنہ یاد رکھنا، یہاں کسی ملک کا حوالہ دینا یا کسی خطے کا حوالہ دینا شاید مناسب نہ ہو، جس ماحول میں نام کے مسلمان بھی ہم نے دیکھے، لیکن ہمارے اکابرین نے بحیثیت قوم ہماری رہنمائی فرماتی ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، اقبال مرحوم فرماتا ہے کہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے اندر دین کی حمیت پیدا کرے، اپنے اندر دین کی غیرت پیدا کرے، اپنے اندر دین کی محبت پیدا کرے، اور دین اسلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا سرما بنا کر اس پرخار وادی کی دنیا کی جو ہے اس میں اپنا راستہ تلاش کرے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہی نہیں، بڑی کام کی بات ہے کہ ہمارے ادارے بڑے بر وقت خوبصورت اور قومی مفاد اور دین اسلام کی خدمت اور دین اسلام کی ترویج و اقامت کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، ہم ان کو سلام کہتے ہیں۔ آخری بات کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، میں ویسے اشارتاً کہہ رہا ہوں، یہ پیچھے جو ایک بل آیا ہے، اگر اس معاشرے میں ہمارا تعارف جو ہم عمومی طور پر ہوتا ہے کہ یہ اہل تشیع ہیں، یہ اہل دیوبند ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان تمام مکاتب فکر کو، تمام مسالک کو ایک لاٹھی سے آنکا جا رہا ہے۔ اب اپنا علیحدہ تعارف یا کوئی اپنی اختلاف رائے رکھنے کے باوجود یہ چاروں جو مسالک ہیں ان میں اختلاف، میں تو ایک گزارش کرتا ہوں، میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، اختلاف رائے میں بڑی برکت ہے، لیکن اختلاف رائے کو اختلاف نہ بنائیں، اس کو اختلاف رائے رہنے دیں، اس میں بڑی برکت ہے۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب استطاعت لوگ بیٹھے ہیں، بڑے ہونہار اور بڑے بیدار مغز حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اپنی اختلاف رائے ضرور رکھیں، لیکن باقی دنیا کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے
ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں مسلمان قوم کی حیثیت سے دینی اور مذہبی لحاظ سے جو خارجہ پالیسی ہے ہمیں مل کر جب تک نہیں بنائیں گے سب اکٹھے ہو کر نہیں چلیں گے، اکیلے اکیلے مار کھاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو استحکام و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جہان قبر و حشر کی تمام تر انعامات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بہترین انداز میں اہم نکات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے پیر طریقت پیر سعادت شاہ گیلانی صاحب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس بزم میں ہمارے سرمایہ ملت مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی بھی تشریف فرما ہیں، لہٰذا ان کے وجود مبارک سے استفادہ کرتے ہوئے ان سے نصیحت لیں گے اور انہی کے دعائیہ کلمات سے اس نشست کو اپنے اختتامی مراحل تک لے جائیں گے۔ البتہ اختتامی اصل جو مرحلہ ہے انعامات کا مرحلہ وہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ آقا صاحب کی دعاؤں کے بعد وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں گزارش کروں گا کہ آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی صاحب اپنے نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والمیامین من آلہ والمنتجبین من صحبہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میں نہایت شکر گزار ہوں ان حضرات کا جنہوں نے یہ اہتمام کیا قرآن کی خدمت کے لیے۔ قرآن کے موضوع کے اوپر جو بھی قدم اٹھے گا وہ نہایت مبارک مستحسن قدم ہوگا، اس لیے کہ امت قرآن کے پاس ایک ہی چیز ہے، امت قرآن کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اپنے رسول کو عنایت فرمایا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں وہ سارے محسوس معجزات تھے، اس لیے وہ سابقہ امتیں اس قابل نہ تھیں کہ ان کو غیر محسوس اور فکری اور علمی معجزہ دیا جائے۔ وہ محسوس پرست تھے، وہ اپنے معبود کو بھی محسوسات میں لاتے تھے، بت بناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کا معجزہ دکھایا، دریا شق کیا اور ادھر لے آئے تو دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ بت پرستی اور اپنے اصنام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کہا بنی اسرائیل نے ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو جیسے ان لوگوں کے بت ہیں۔ ان کا ذہن جو ہے وہ محسوس پرستی سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ امت مسلمہ نے اپنے رسول سے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، اپنے رسول سے اس قسم کا کوئی یا اس سے کم تر مطالبہ جو شرک اور بت پرستی کا اس میں اشارہ ملتا ہو کسی نے مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ امت مسلمہ ایک دین اور ایک پیغام اور ایک رسالت کے حامل ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے اس امت کو اور قرآن دیا ایک معجزہ جو فکری معجزہ ہے، اس میں دستور حیات بھی ہے اور اس میں ایک معجزہ ہے، سب کچھ ہے اس میں، اس معجزے میں۔ ابھی ہاشمی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اختلاف امتی رحمہ، مجھے ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحفظات رہا ہے، ہمیشہ میں حساس ہوں اس بات پر
کہ اختلاف امتی لیس برحمہ. ہاں جی، اختلاف امت رحمت، اختلاف یختلف آنے جانے کو کہتے ہیں. میری امت کا آمد و شد، میری امت کا آنا جانا کائنات دنیا کے لیے رحمت ہے. دنیا کو تمدن دیا ہے، دنیا کو تہذیب سکھائی ہے، دنیا کو علم سکھایا ہے میری امت کے آنے جانے نے. یہ یورپ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. ان کو اس تاریکی سے نکالنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی امتی رحمہ، اختلاف امتی. اس امت کے اختلاف نے، یعنی اس امت کے آنے جانے نے دنیا کو روشنی دی، دنیا کو تہذیب دی، دنیا کو انسان بنایا، بندہ بنایا. یورپ چائے پینے کی بھی اہل نہیں تھا. اور ہم اب بہرحال ہم اپنا رونا نہیں روتے اس وقت یہاں پر. قرآن مجید میں ہے، آپ نے آیت بھی تلاوت فرمائی، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ جبر چلانا چاہتا تو سب ایک امت واحدہ بنا سکتا تھا اللہ تعالیٰ. اللہ جبر نہیں چلاتا، ہر ایک جو ہے وہ خود مختار ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ ہمارا اختلافی مسئلہ ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ فکری اختلافی کلامی مسئلہ ہے، یہاں لڑائی نہیں ہے. یہ ہم اختیار کے قائل ہیں، آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جبر کے قائل ہیں کہ اللہ کے ہمارے اعمال جو ہے اس کا خالق ہم خود ہے یا اللہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم خود ہے. بہرحال وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. قابل توجہ یہ ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اس رحمت کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. اس رحمت کے لیے، یہ اختلاف کے لیے نہیں، رحمت کے لیے. اور یہ اختلاف جو ہے رحمت نہیں ہے. یہ جو اختلاف جس میں ہم لکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جانا، ضد میں جانا، اختلاف رحمت نہیں ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ممنوع بھی نہیں ہے. آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ اپنے دلیل کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے پاس دلیل ہے، میں اس دلیل کا قائل ہوں، قلباً دل سے قائل ہوں. میں اپنی دلیل کو نہیں چھوڑ سکتا آپ کے خاطر. اگر میں نے آپ کے خاطر اپنی دلیل کو چھوڑ دیا تو پھر میں دیندار نہیں ہوں، دلیل کا تابع نہیں ہوں. اور آپ نے بھی میرے خاطر اپنی دلیل کو چھوڑ دیا. ہر ایک اپنی دلیل کو نہیں چھوڑے گا، لیکن ہر ایک اپنے دلیل کو دلیل کے معیار کے اوپر اگر قائم کریں. جیسے ہم لوگوں میں ہے تنگ نظری، تعصب وغیرہ کی بنیاد پر نہ ہو تو اس دلیل کو چھوڑ نہیں سکتے. اور دوسرے کو بھی ہے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے خلاف بات کرے. ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو حق دے دو، اپنے دلیل کے اوپر قائم رہنے کا حق دے دو. یہ اگر اس کے دلیل میں سقم ہے نشاندہی کرو کہ آپ کی دلیل میں سقم ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ متوجہ ہو جاؤ، میں متوجہ ہو جاؤں میری دلیل میں اگر سقم ہے، آپ نے نشاندہی کی ہے. بہرحال یہ اختلاف امت رحمت نہیں ہے. اختلاف امت کا آنا جانا رحمت ہے. قابل توجہ یہ ہے جیسا کہ آیت میں فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. جی إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو رحمت حق کے اہل ہیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. ان کو اس رحمت کے اہل بننے کے لیے خلق کیا ہے، غضب الہی کے اہل بننے کا خلق نہیں کیا ہے. جی آپ نے علمی گفتگو چھیڑی، میں بھی مجبور ہوا، میں معذرت چاہتا ہوں.
اور زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا. میں پھر آپ سے ہاشمی صاحب سے بھی معذرت چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو فرمایا ہے اختلاف رحمت ہے. اگر میں آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں تو آپ کے نزدیک رحمت ہے لیکن میرے نزدیک رحمت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو رحمت سمجھتا ہوں. امت کا ایک ہی مستند فرد ہے, آپ کی بھی خدمات ہیں, اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اہتمام کیا, قرآن کا اہتمام کیا. یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسالت میں آپ کو شکوہ ہوگا. قوم اتخذوا هذا القرآن مہجور, متروک, قرآن کو متروک. ابھی معاشرے میں دیکھیں قرآن جو ہے کتنا متروک ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے قرآن کی پیروی کرنے کی, قرآن سے ہدایت لینے کی, اور امت کو قرآن کے اوپر قرآن و سنت اس پر بھی بحث ہے علمی. یہ میں اس میں نہیں جاتا, علمی بحث ہے, اگرچہ علمی ہے. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی بھی ہے. یہ آپ کے معلومات کے لیے محققین کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ سنتی والی. کتاب اللہ و عطرتی کے جو ہے تقریباً متواتر ہے. میں شیعہ ہوں, اس نقطۂ نظر سے آپ نہ سنیں. اس کو ایک ہی مولوی نے, ایک شخص نے بات کر دی, خواہ وہ شیعہ ہے کچھ بھی ہے, اس نے کہا کتاب اللہ و سنتی مستند نہیں ہے, کتاب اللہ و عطرتی مستند ہے. جی میں نے ایک بات آپ کے امانت چھوڑ دی. اس کو چونکہ آپ کے ہاں اس کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے وہ سنتی کو, اگرچہ آپ نے فرمایا وہ سنتی اور اہل بیتی میں کوئی وہ نہیں ہے, فرق نہیں ہے. یہ درست ہے, بجا ہے, فرق نہیں. لیکن فرق ہو یا نہ ہو, روایت اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے, حدیث صحیح نہیں ہے. آپ کے ایک تحقیقی ادارہ ہے, اس کی طرف سے بھی یہ اعلان ہوا تھا کہ سعودی عرب میں وہ بھی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. بہرحال کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے, زندگی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. اس کے ساتھ متمسک رہنے کی کوشش کرو. قرآن مظلوم ہے, متروک ہے امت کی طرف سے, پوری امت کی طرف سے. البتہ شیعوں نے زیادہ اس کو تھوڑا اپنے آپ سے دور رکھا ہے. آپ کے ہاں کم از کم تراویح میں اس کو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رابطہ رہتا ہے. ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا پروگرام نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ رابطہ رہے اور قرآنیات کو جی نہیں ہے. ہم قرآن کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں, شیعہ ہو سنی ہو دونوں نہیں دے رہے ہیں. قرآن متروک ہے, قرآن ہمارے درمیان میں متروک ہے, اور اس وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں. جو معجزہ ہم کو دیا تھا اس بنیاد پر, اس اہل ہونے کی, اس معجزے کے اہل ہونے کی بنیاد پر ہم کو یہ معجزہ دیا تھا, ہم اس میں نااہل ہو رہے ہیں. جی لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی یہ امت جو ہے اسی قرآن کے ساتھ متمسک ہوگی اور دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن حضرات کا میں نام لینا چاہتا ہوں, یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے مختلف مقابلہ جات میں. سب سے پہلے میں مہمانان گرامی سے درخواست کروں گا کہ ہماری یہ خوش نصیب افراد آپ کے دست مبارک سے انعام وصول فرمائیں گے. لہٰذا آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر زحمت نہ سمجھیں تو ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمارے بزرگان یہاں پہ آ کے آپ سے انعام لے سکیں. ہمارے دوستان کرسیاں ذرا پیچھے کر لیں. آپ لوگ بھی صلوات سے ایک انعام کا ماحول بنائیں. صلوات محمد وآل محمد.
جہاں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا اون محمد، نہج البلاغہ میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، جامعہ جعفریہ جنڈ سے آپ کا تعلق ہے اون محمد۔ آیت اللہ شیخ محسن نجفی صاحب سے آپ اپنا انعام وصول فرمائیں گے۔ عامر علی صحیفہ سجادیہ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، دانشگاہ جعفریہ واگریجی سے آپ ہیں، آپ علامہ افتخار حسین صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں گے۔ ہاں جہاں خواہر راشدہ بانو آپ نے تفسیر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، معصومیہ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، آپ پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد علی۔ اگلے خوش نصیب ہیں باقر علی، ترتیل میں آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، ہادی ایجوکیشن سسٹم سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اپنا انعام وصول فرمائیں پیر طریقت پیر سعادت شاہ گیلانی صاحب سے۔ ترتیل میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، خواہران میں سے سیدہ سبیکہ ام ابیہا نے، جامعۃ المصطفیٰ اسلام آباد کے آپ طالب علم ہیں، آپ سے گزارش ہے تشریف لا کر اپنا انعام وصول فرمائیں۔ سمیر حسین، ترتیل میں آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جامعہ مدینۃ القرآن اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، آپ تشریف لا کر ڈاکٹر صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ برادر گرامی برکت علی، قرات میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، تشریف لائیں، کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے اور بزرگان سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ خانم رباب زہرا، 3 جز حفظ میں آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جامعۃ المصطفیٰ کراچی سے ہیں، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ حافظہ زینب نواز، 5 جز کی حافظہ ہیں، رجوہ سعادات جامع بہست سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور شیخ صاحب سے قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ انعام وصول کرتے ہوئے آپ ملاحظہ بھی فرمائیں اور اپنے مبارک دہن کو صلوات سے معطر بھی فرماتے جائیں اور جاندار صلوات بھیجیں۔ خانم مہک زہرا، 15 جز آپ نے حفظ کیا ہے، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جماران کہاں سے؟ 15 جز جماران سعید پور سے آپ کا تعلق ہے، مہک زہرا تشریف لائیں اپنا انعام وصول فرمائیں۔ محمد و آل محمد۔ سیدہ مہدیہ حسین، حفظ کل میں آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جماران شعبہ ملیر کراچی سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور قبلہ شیخ صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی بزرگوں کے لیے ایک دوسرے سے کروا جی ہاں، صلوات میں فاصلہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ شیخ صاحب سے سب کو کروانا، شیخ صاحب ہم نے اپنے محترم مکرم مہمانان گرامی کے لیے بھی جامعۃ المصطفیٰ عالمیہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا شیٹ بنایا ہے، یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر محی الدین صاحب کا، ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب کا شیلڈ ہے، آپ شیخ محسن صاحب سے اپنا شیلڈ وصول فرمائیں گے۔
پیر نقیب الرحمان صاحب جنہوں نے تشریف لانا تھا لیکن تشریف نہیں لا سکے، ان کی نیابت میں خواجہ وجاہت صاحب اپنا شیلڈ قبلہ شیخ صاحب کے دست مبارک سے وصول فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا، پیر طریقت سعادت شاہ گیلانی صاحب سے گزارش ہے اپنا شیلڈ آپ قبلہ شیخ صاحب سے دست مبارک سے آپ وصول فرمائیں گے۔ اللہ قبلہ سید علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ، آپ اپنا شیلڈ قبلہ شیخ صاحب کے دست مبارک سے وصول فرمائیں گے۔ شیخ صاحب کو اور بھی مومن فرمائیں گے۔ اور ایک شیلڈ قبلہ شیخ صاحب کی خدمت میں ہم پیش کریں گے معاونت فرہنگی قبلہ سید خاور عباس تقوی صاحب جامعۃ المصطفیٰ کی طرف سے پیش کریں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ وَالآن فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ آپ سب کا شکریہ، مہمانان گرامی کا خصوصی طور پر شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، تشریف لائے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے تحمل سے آخر تک بہت ہی خوبصورت انداز میں اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں